اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد جو کچھ لکھیا بچ نصیب سارے او تن لینا او میں لینا جو کچھ لکھیا بچ نصیب سارے او تن لینا او میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن تو نہیں ٹہ پینا میں نہیں ٹہ پینا سدا آیا تے بکنا مار ڈرنا نہ کچھ تم لینا نہ کچھ میں لینا جو کچھ گزرے گی سو جان اپنی دے او تم سہنا او میں سہنا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا نہ میں لینا نہ تم لینا صدق اللہ العظیم واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن کی ذات واسطے جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے لاجواب ہے غریب نواز ہے غوث اعظم ہے دستگیر ہے بگڑیاں بنانے والا ہے زمینہ آسمانہ کا نظام چلانے والا ہے انگن طلاق دان بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے تے تساں احباب دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں اور ساتھیوں نہایت ادب و احترام لائق سماعت فرمانے والی پردہ نشین ماں بہنوں میں اللہ رب رحمان کی توفیق دے نال اس دی رحمت دے نال اپنے والدین تساں احباب دیاں دعاواں دے نال اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع دے حوالے دے نال گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانیے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان مینوں قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سانو سارے اپنے دشمن کو پہچان کے انہیں تو بچن کی توفیق عطا فرمائے احباب و حاضرین اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور پیدا فرمایا آسمان زمین سورج چاند اور ستارے ہواواں اور فضاواں دریا اور سمندر ندیاں اور نالے جنگلاں دیاں خاموشیاں اور شہراں دیاں شور و غبا ہر چیز نو رب العالمین نے بنایا اور پیدا فرمایا ایک ویلا ہونا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے بقا ہے کہ صرف اللہ دی ذات کو بقا ہے
باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز نو کن کہہ کے بنایا ہے، لیکن جدو حضرت انسان کی واری آئی، اللہ رب العزت فرماندے نے خلقتو بیدیا، اے دنیا کائنات کے اندر اپنی زندگی گزارنے والوں، ہر چیز میں رب نے کون کون کہہ کے بنایا ہے، لیکن خلقتو بیدیا، حضرت انسان تینوں میں اپنے ہاتھوں دے نال بنایا ہے، اپنے ہاتھوں دے نال تیار فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی نو رب نے گن کے بنایا ہے، لیکن آج میں دسنا چاہنا اپنے دشمن نو پہچانیے، جڑا ساڈا ابدی دشمن نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا گیا ہے، آدم دے اندر اللہ رب العزت نے ہلے روح نہیں پھونکی، میرے رب نے سارے ملائکہ نو جمع فرمایا ہے، سارے فرشتیاں نو جمع فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے سورۃ بقرہ دا مطالعہ کرو، سورۃ شروع دے اندر سپارے دے اندر ہی اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو تسی آدم نو سجدہ کرنا ہے، تے اللہ دا حکم من کے سارے فرشتے سجدے دے اندر گر پیندے نے، لیکن ایک بندہ سجدہ نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کہندا فسجدوا الا ابلیس، اے جڑا شیطان ہے ایندا اصل نام حارس ہے، اے سجدہ نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ فرشتیاں نے میرا حکم من کے سجدہ کیتا ہے، انہیں سجدے تو انکار کر دیتا ہے کہ پتہ کی آندا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جیڑا ابو دا دشمن ہوئے وہ پتراں دا بھی دشمن ہویا کردا ہے۔ پتر نو چاہیدا ہے میرے ابو دا دشمن ہے، انہیں میرے ابو نو دھوکا دیتا ہے، انہیں میرے آبا و اجداد نو دھوکا دیتا ہے، لہذا انہوں نے دوست نہیں بناواں گا۔ اللہ پر ہو سکتا ہے جنہیں وڈیاں نو دھوکا دیتا ہے مینوں نہیں دھوکا دے وے۔ شیطان نو اللہ نے آکھیا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کہندا میں ایں تو بہتر انا خیر منہ خلقتنی من نار، اللہ تو مینوں اگ چوں بنایا ہے، مینوں اگ چوں پیدا فرمایا ہے، میں اگ تے انگارے تے شعلے چوں بنیا ہاں، تے قدرتی بات ہے جدوں اگ نوں جلایا جائے اگ دیاں لاٹاں آسمان دی طرف جاندیاں نے۔ وخلقتہ من طین، تے آدم نو مٹی چوں بنایا ہے، ایک قدرتی بات ہے، فطرتی بات ہے، مٹی نو اوپر جنہ مرضی سٹیا جائے مٹی نیچے ہی آندی ہے۔ یہ کہندا میں انجے تو بہتر افضل تے اعلی، میں نو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کہندا قرآن ابا واستکبر، انہیں انکار کیتا تے تکبر کیتا ہے، رب دی نافرمانی کیتی ہے۔ حالانکہ اس بے وقوف نو کی پتہ ہے جتے اللہ دا حکم آ جائے، جتے اللہ دا آرڈر آ جائے، اوتھے اپنی عقل تو کم نہیں لئیدا، اپنی فہم و فراست تو کم نہیں لئیدا۔ جتھے رب دا حکم آ جائے اوتھے اللہ دا تابعدار بن جائیدا ہے۔ اے نہیں آکھیدا میرا ذہن نہیں مندا، میری عقل نہیں مندی، رشتہ دار نہیں مندے، عزیز و اقارب نہیں مندے، معاشرہ کی آکھے گا، لوکی کی آکھن گے، لوکی تے آخر تے یہی کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوکاں نے کی کہنا؟ ہاں ساری زندگی بندہ یہ لفظ سے گزار دیتا ہے کہ لوکی کی آخر گے، لوکی آخر تے کی کہندے نے فلانا بندہ مر گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوکاں نے کی کہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرے آجے۔ اے شیطان نے انکار کیتا ہے، اللہ رب العزت نے جنت چوں نکال دیتا ہے۔ سب تو زیادہ اللہ دی فرما برداری کرنے والا، اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے جا میری جنت چوں نکل جا، تیرے تے پھٹکاراں تے لعنتاں قیامت تک پیندیاں رہنگیاں، تو میں رب دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ دا حکم نہیں منیا تے
پتہ اگوں کی کہندا قرآن کہندا قرآن سورۃ الاسراء دے 17 نمبر آیت توجہ کرے آجے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن دے اندر فرماندے نے قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اللہ کی تو اس آدم کو فوقیت دیتی ہے، اس آدم کو درجہ دیتا ہے، اس آدم کو بلندی دیتی ہے، اس آدم دی وجہ تو میں ذلیل کیتا گیا ہوں، اس آدم دی وجہ تو میں جنت چوں نکالیا گیا ہوں، اس آدم دی اولاد کو میں گمراہ کراں گا، اس آدم دی اولاد کو میں جہنم دا بالن بناواں گا۔ اللہ اگر تو مینوں مہلت قیامت تک دے دے تے میں اللہ اکبر کبیرہ اپنی کوشش کراں گا، ایدی وجہ تو میں رد کیتا گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جا میں تینوں اجازتوں دے دتیاں نے تے پھر بندہ شیطان پتہ کی کہندا جے اپنے دشمن کو پہچانیے، یہ ساڈے بابا آدم دا بھی دشمن ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا ہے آدم جی تسی جنت دے اندر اپنی عیش و آرام دی زندگی گزارنی ہے، لیکن اللہ اکبر والا تقربا هذه الشجرہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ حضرت آدم میرے رب نے روکے ہے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یہ شیطان لعین جڑا بے ایمان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام دے دل چ وسوسے پانے شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث دے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، اللہ اکبر کبیرہ مسلم تے بخاری دی حدیث ہے، اے آکے آدم دے دل چ وسوسے پاوندا ہے اس درخت کو اللہ نے تانوں تاں روکیا ہے اگر تسی درخت دا پھل کھا لیا تانوں اللہ اکبر جنت دے اندر ہمیشہ رکھیا جائے گا، اگر درخت دا پھل نہ کھاتا جنت جو کٹ دیتا جائے گا۔ اس طرح میں وسوسے پا رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا شیطان تانے خون دے اندر گردش کردا ہے، تانے خون دے ایک ایک قطرے دے اندر شیطان گردش کردا ہے، اے بندے نو نظر نہیں آندا لیکن بندے نو نظر آندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ بابا جی آدم دے وسوسیاں تو بچ جاندے نے، دی گل نہیں منندے، اما حوا دے کول جا کے وسوسے ڈالدا ہے تے عورت دا ایمان تے شروع تو کمزور ہویا کردا ہے، گلاں دے اندر عورت زیادہ آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اما جی ہوا دی گل من کے اس درخت دا پھل کھا لیندی ہے، ادھا آپ کھا لیا سو تے ادھا بابا جی نو کھوا دیندا سو۔ اللہ اکبر اللہ نے دونوں نو اٹھایا، ایک نو مشرق دی طرف سٹ دیتا ہے، ایک نو مغرب دی طرف سٹ دیتا ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں ایک شروع تو ہی شیطان انسان دا دشمن ہے نا۔ بابا جی آدم علیہ السلام کو غلطی ہو گئی ہے کہ رب دے کول دعاواں پہ کر دے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ نے آخیا ہوں دنیا تے زندگی گزارو گے، جدو موت آئے گی پھر میں تانوں جنت عطا فرما دواں گا۔ اے میں اشارہ کر رہا ہاں ساڈے بابا آدم دے نال نے دشمنی کیتی ہے، ساڈے بابے دے نال نے دشمنی کیتی ہے، جڑا پوری کائنات دا ابو تے باپ لگدا ہے، پوری کائنات دا اللہ اکبر جتھوں سلسلہ شروع ہویا ہے، اے اوندا دی دشمن ہے کہ ساڈا سجن کیویں ہو جائے گا۔ پھر اس ظالم نے قسماں اٹھائیاں نے کہندا فابی عزتک لأغوینہم اجمعین۔ اے شیطان کہندا ہے، کی کہندا ہے؟ فابی عزتک۔ کون کہہ رہا ہے؟ لعین شیطان کہہ رہا ہے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم۔ شیطان کی کہندا ہے؟ اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے۔ اج دا مسلمان کی کہندا ہے؟ مینوں دودھ پتر دی قسم ہے، میں جڑے پٹے دے بیٹھا ہاں ایتھے مینوں اس روزی دی قسم ہے، چنگیر تے روٹی کھان لگا ہے مینوں روٹی دی قسم ہے۔
کیڑا مسلمان اپنے آپ کو کہلان والا ہو گیا اللہ کی قسم اٹھا رہا تو شیطان ڈائریکٹ رب کی قسم چکتا ہے. اللہ اکبر. رب تو علاوہ آقا علیہ السلام فرماتے نے کسی دی قسم اٹھانا جائز نہیں. اللہ کے علاوہ جڑا دودھ پتر دی قسم اٹھائے گا, کسی مزاج ولی دی قسم اٹھائے گا, غیر اللہ دے نام دی قسم اٹھانا بھی شرک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے علاوہ کسی دی قسم نہیں چکنی چاہیے. وہ دودھ پتر دی قسم اٹھاندا ہے, وہ اللہ پر روزی دے پھٹے دی قسم اٹھاندا ہے, وہ روٹی دی چنگیر دی قسم اٹھاندا ہے, وہ فلاں بابے دی قسم اٹھاندا ہے. اللہ تو علاوہ کسی دی قسم نہیں اٹھانی. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. شیطان کہندا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے, فابی عزتی کا لہو بینہم اجمعین. میں آدم دی اولاد نو گمراہ کراں گا, آدم دی اولاد نو جہنم دا بالغ بناواں گا, میں آدم دی اولاد کو جنت چوں نکالاں گا, میں سجیوں بھی آواں گا, میں کھبیوں بھی آواں گا, میں اگوں بھی آواں گا, میں پیچھوں بھی آواں گا, میں طرح طرح دے انہاں دے حملے کراں گا. مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, تفسیر سنیا نے, فرماندے نے اگے آن تو مراد ہے کہ آخرت دے بارے لوکاں دے دلاں دے اندر شک پا دے گا. شیطان نے آخیا میں اگوں نہیں آواں گا. حضرت ابن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ, اگوں آن تو مراد ہے کہ شیطان لوکاں دے دلاں دے اندر آخرت دے بارے شک پاوے گا. او یار جدوں مر گئے مٹی ہو گئے, مٹی دے نال مٹی بن جاواں گے, پھر کیویں اٹھایا جائے گا؟ ذہن نہیں مندا, بندیاں دے دلاں دے اندر وسوسے ڈالے گا. لوگ آخرت نو بھول جان گے, قیامت نو یاد نہیں کرن گے, موت نو بھول جان گے. یہ گل تے ابو جہل کیا کردا سی, ہاتھ دے اندر چند ہڈیاں پکڑیاں گھسیتا, میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے, آ کے نالے ہڈیاں نو مروڑدا ہے, نالے توڑدا ہے, نالے پھوڑدا ہے. کہندا تو کہنا ہے سانو قبراں چوں دوبارہ اٹھایا جائے گا, جدوں اسی مٹی ہو جاواں گے پھر سانو کون پوچھے گا؟ یہ شیطان نے وسوسے پائے ہوئے نے. لوکی آندے نے آ جگ میٹھا تے اگلا کس ریٹ ہے, لوکی آندے نے مر جاواں گے تے دیکھی جائے گی. یہ شیطان نے وسوسے پائے ہوئے نے. حالانکہ اللہ فرماندے نے اللہ اگر مینوں پہلی دفعہ تانوں پیدا کرن لگیاں مشکل پیش نہیں آئی تے دوبارہ پیدا کرن لگیاں میں رب نوں کوئی مشکل نہیں. تانوں قبراں چوں اٹھایا جائے گا, تانوں زندہ کیتا جائے گا, اللہ دے سامنے کھڑا کیتا جائے گا. پہلا حملہ انسان تے کردا پیا شیطان. انسان دا دشمن ہے, دشمن ہے, اپنے دشمن کو پہچانی ہے. شیطان کہندا ہے کہ آخرت نہیں ہوئے گی, قیامت نہیں آئے گی, موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہوئے گا, بس مر گئے تے کم ختم ہو جائے گا. حضرت ابن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ, پیچھے آن تو پچھوں بھی آن تو مراد ہے اللہ اکبر کبیرہ. ایک دنیا کے معاملے کے اندر انسان کو مشغول کر دے گا, آکھے گا بس دنیا ہی دنیا ہے, دنیا نہ محبت کر لے کل کنے دیکھی ہے. تے اللہ پر دائیں طرف آن تو مراد ہے انسان دین کے معاملے چ دور کرے گا, دین کے معاملے شک و شبہات کے اندر پا کرے گا. کہ بائیں طرف آن تو مراد ہے کہ انسان کو گناہوں کی طرف, گناہوں کی دلدل کی طرف لے جائے گا, گناہوں کے اندر مشغول کرے گا. انسان آبی کر لے گا کوئی گناہ نہیں, تینوں کنے پوچھنا ہے جدوں تم مر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرو اللہ تعالیٰ فرماندے نے اپنے دشمن نو پہچانیے. ساڈا دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان ساڈے ابا و اجداد دا دشمن ہے, ساڈے بابے دا, دادے دا, ساڈے ابو حضرت آدم علیہ السلام دا دشمن ہے. تے اسی شیطان نوں جفیاں پاؤندے پھرنے. کیویں؟ اگے میں قرآن دی چ دسدا کیویں جفیاں پا رہے. اللہ دا قرآن, اللہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی نبوت والی مٹھی زبان چو اپنی امت کو سمجھا دے ہو. اللہ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ,
افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا. میرا رب کہہ رہے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تسی مینوں چھڈ کے تے اونوں بیلی بنایا ہے، مینوں چھڈ کے اونوں دوست بنایا ہے. جڑا تہاڈا دشمن ہے، تہاڈا دشمن ہے جڑا مینوں چھڈ کے شیطان نوں بیلی بنائے گا، شیطان دے پیچھے چلے گا. اللہ فرماتے ہیں ظالماں دا بدلہ بہت برا ہے. اللہ بہت بڑی گریہ تے اگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے شیطان دے فتنے تو بچ جاؤ. اے شیطان تانوں فتنے دے اندر مبتلا کردا ہے. جڑا بندہ شیطان دے پیچھے لگدا ہے او ذلت دی زندگی گزاردا ہے. تانوں یاد نہیں گا ابویکم من الجنہ. اے شیطان نے تہاڈے ابو نوں جنت چوں نکال دتا سی. تسی کیوں اینوں اپنا بیلی بناندے جے؟ قدم قدم تے اللہ فرماندے نے عدو مبین. میں رب آسماناں تے بیٹھ کے کہہ رہا ہاں، عرش برین تے بیٹھ کے کہہ رہا ہاں شیطان تہاڈا کھلم کھلا دشمن جے. کہ شیطان دے کولوں بچ جاؤ، اللہ کی پناہ دے اندر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی اس طریقے نال اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والے ہو شیطان دے آکھے نہ لگے آجے، شیطان دے نقشے قدم دے نہ چلے آجے. کون کہہ رہے ہیں؟ رحمان کہہ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اپنے دشمن دی تانوں پہچان کروا رہے ہیں. اللہ کہندے نے دشمن جے بچ جاؤ اندے کولوں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں کیڑی گل ہے جڑی میرے رب نے سانوں نہیں سمجھائی. اللہ تے اپنے بندیاں نال پیار کردے نے، پتا کہ رب کنا پیار کردے نے، اپنے بندیاں نال کنی محبت کردے نے. جدوں شیطان نے آکھیا سی اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے لأغوینہم اجمعین، میں آدم دی اولاد نوں جہنم دا بالن بناواں گا. تے میرے رب نے بھی دو قسماں اٹھائیاں سی. اللہ فرماندے نے وَبِعِزَّتِی وَجَلَالِی. او لینا شیطانا تو کہنا آدم دی اولاد نوں میں جہنم دا بالن بناواں گا، مینوں اپنی عزت دی قسم ہے وَجَلَالِی، میں رب نوں مینوں اپنی جلالت دی قسم ہے. جڑے میرے بندے نے او تیرے پیچھے نہیں چل سکدے. آئے آئے تے نال ہی اللہ نے دوسرا اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے گناہ کر بھی لین اگر میرے کو توبہ کر لیں گے موت تو پہلے میں رب انہاں دے گناہ نیکی نہیں بنا دواں گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. ایمان والے ہو شیطان دے پیچھے
پیچھے نہیں لگنا، شیطان دی اتباع نہیں کرنی، شیطان دے نقشے قدم دے نہیں چلنا۔ تے جیڑا بندہ شیطان دے نقشے قدم دے چلے گا وہ بے حیائی تے برے کماں دے اندر پھس جائے گا، وہ لوکاں نوں بے حیائی تے برے کماں دی دعوت دین لگ پے گا، اور دنیا دے فتنے دی دلدل دے اندر پھس جائے گا۔ شیطان تہاڈا ابدی دشمن جے، شیطان دے پیچھے نہیں لگنا۔ یہ مطلب نہیں کہ شیطان کلا ہی تہاڈا دشمن ہے، شیطان دے بہت زیادہ حواری نے، گندے جنات بھی شیطان دی اولاد ہے۔ اللہ بڑی انسان بھی شیطان نے اپنے پیچھے لگائے ہوئے نے۔ رب دا قرآن کہندا ہے، اللہ فرماندے نے من الجنۃ والناس، جن بھی بعض تہاڈے دشمن نے تے بندے بھی تہاڈے دشمن نے، آ کافر تہاڈے دشمن نے، آ رافضی تہاڈے دشمن نے، آ جڑے دین تو دور نے جنہاں نوں شیطان نے دین تو دور کیتا ہے وہ مسلماناں دے دشمن نے، اے شیطان دے بیلی تے سجن نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا تانوں دین تو دور کردا ہے، نماز تو دور کردا ہے، جڑا تانوں قرآن تو دور کردا ہے وہ تہاڈا دشمن ہے، تہاڈا دشمن ہے، سجن نہیں ہو سکدا۔ سجن کوئی ہے جنوں ویکھ کے رب یاد آوندا ہے، سجن کوئی ہے جنوں ویکھ کے رب دی یاد آندی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جایا جے رب دے قرآن دے، اللہ اکبر کبیرہ، اور دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ اکبر کبیرہ، شیطان نے اپنے حواری چھڈے ہوئے نے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، آؤ ذرا توجہ کریا دے میرے محبوب علیہ السلام نے سانو نشاندہیاں کر دتیاں نے، شیطان دے کولوں بچ جاؤ، شیطان دے کولوں بچ جاؤ۔ حدیث صحیح مسلم دی ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے سانو دسی ہے اے جڑا ابلیس ہے، شیطان ہے، اے دا پانی دے اوپر تخت نے لگایا ہوا ہے، سمندر دے پانی تے دا تخت لگیا ہوا ہے، اس تخت تے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو شام دا ٹائم ہوندا ہے یا صبح دا ٹائم ہوندا ہے، اللہ اکبر سارے شیاطین جڑے نے، جڑے شیاطین جنہاں دی انہیں برائیاں تے ڈوٹیاں لگائیاں ہوئی ہیں، یہ کول پہنچ جاندے نے۔ میں تانوں نبی دی حدیث سنا رہا ہاں، مسلم دی حدیث سنا رہا ہاں، اس پیغمبر دی زبان چوں نکلے ہوئے الفاظ سنا رہا ہاں، جس نبی دی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں، اس درخت تے شیطان بیٹھا ہوا ہے، شام نوں سارے شیطان جاندے نے، انہاں کولوں پوچھدے تو کی برائی کروا کے آئے ہیں، تو کی برائی کروا کے آئے ہیں؟ ایک کہندا ہے میں فلاں برائی کرائی ہے، فلاں بندے کو بے نمازی بناتا ہے، فلاں بندے کو زنا کروایا ہے، فلاں بندے کو قتل کروایا ہے، فلاں بندے کو آ کروایا۔ سارے اپنا اپنا گناہ دس دے رہے، فلاں فلاں میں فلاں گناہ تے لگا کے آ گئے ہیں۔ ایک بندہ آنا پھر ایک شیطان اگے بڑھتا ہے کہ اگے ہو کے کہتا ما ترکتو حتی فرقت بینہ و بین امراتی۔ ایک کہندا ہے میں اج میاں بیوی نو آپس لڑایا ہے، اینا لڑایا ہے، اینا لڑایا ہے، حتیٰ کہ دونوں نو آپس دے اندر جدا کروا آیا ہاں۔ خامد نے بیوی نو طلاق دے دیتی ہے، آقا فرماتے نے شیطان اپنے تخت تو اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اس جڑا شیطان ہے جنے بیوی تے خامد نو جدا کیتا ہے، اینو سینے نال لگا لیندا ہے۔ اے شیطان کہندا ہے سارے تو بڑا کام تو کر کے آیا ہے تے مینوں خوش کر دیتا ہی۔ آج اپنے معاشرے سے نظر مارو ذرا، گھراں دے گھر برباد ہو گئے غلط فہمیاں دی وجہ تو۔ آقا فرماندے نے میں اپنے اہل نال پیار کرنا، میں اپنے اہل نال بڑا ہی چنگا وا، میری امت دے لوگوں جڑا اپنے اہل نال چنگا ہے وہ بڑا ہی چنگا بنتا ہے۔ ساڈے لڑائیاں جھگڑے گھر دے اندر جڑی تیرے واسطے حلال ہے وہ تینوں چنگی نہیں لگدی تے باہر دی دھور تینوں بڑی چنگی لگدی۔ استغفر اللہ۔ گھر انہاں تے منہ تے 12 وجے ہوندے نے، جیڑی رب نے تیرے واسطے حلال بنائی ہے
تے جڑیاں باہر دیاں نے تیرے واسطے حرام ہے انہاں نال ہس ہس کے گلاں کرنا. کیسا انسان ہے تو؟ اور تیرا دشمن راضی ہوندا ہے، خوش ہوندا ہے جدو تو اپنی بیوی نو گالی گلوچ کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کمزور عقل ہے تے تینوں رب نے مرد بنایا ہے، اچھے طریقے دے نال اپنی عقل استعمال کر. اللہ محفوظ فرمائے. یقین کرو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو، حالانکہ طلاق جہی وہ حلال ہے لیکن رب دا عرش ہل جاندا ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو طلاق تک نوبت پہنچ گئی، گھراں دے گھر برباد ہو گئے، رشتہ داریاں برباد ہو گئیاں. یہ سارے معاملات کنے کیتے نے؟ فَبِعِزَّتِي لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. آج شیطان نے امت کو گمراہ کر دیتا ہے. اسی اور ذلت والی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تے کافراں دا ماحول ہے، یہ تے مجوسیاں تے رافضیاں دا ماحول ہے جڑا اسی ماحول پیدا کیتا ہوا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرو. حضرت علی ناراض ہو کے گھروں باہر چلے گئے، فاطمہ گھر آ گئی. آقا فرماندے ہیں میری بیٹی فاطمہ کیا تسی نبی علیہ السلام نے ود کے اپنی بیٹیاں نہ پیار کر دے؟ ساری دنیا کی محبت ایک سائڈ سے، میرے محبوب کی محبت کا مقابلہ نہیں. جنہ میرے محبوب نے اپنے بچیاں نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے. حضرت فاطمہ دروازے پہ آਉਂਦੀਆਂ میرے پیغمبر کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کر دے. اکثر میرے پیغمبر حضرت فاطمہ دے گھر جایا کر دے. تو تے بیٹی دا نکاح تے شادی کر دے تے بھول ہی جانا ہے کہ کدی میری بیٹی ہوندی سی. سالاں سال بیت جاندے نے، آکھے جی بیٹی دے گھر پانی بھی نہیں پی دا. یہ کتوں دا مسئلہ ہے؟ آقا علیہ السلام اکثر اپنی بیٹی دے گھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر خود جایا کر دے، پتہ لیا کر دے کہ میری بیٹی دا کی حال ہے، میری بیٹی دا ایمان کیسا ہے، میری بیٹی نماز بھی پڑھتی کہ نہیں پڑھتی. تو بھی کبھی بیٹی دا فون کر کے پتہ لیا ہے؟ اللہ اکبر. جے بھرا ہے تو بھی ناطے توڑے نے، جے پیو ہے تو انہیں بھی ناطے توڑے. آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹی شام ہو گئی، یہ گھر نہیں جا رہی. اللہ کے نبی جی علی دے نال جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. یہ نہیں آخیا نبی علیہ السلام نے پتر اسی مر گئے ہاں، تیرے واسطے کھان نو وادو، تو اتنے رہ. میں ایڈا وڈا آلہ بندہ ہاں، سردار ہاں، رہبر ہاں ساری کائنات دا، تیرے والے تیرا خامن انگلی کیوں اٹھاوے؟ ساری کائنات دیا چدراہٹاں، ساری کائنات دیا سرداریاں ایک سائڈ تے میرے محبوب دیا جتیاں تو میں قربان کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جا علی دے گھر تر جا، اتنے تینوں موت آ گئی تو میں تیری سفارش نہیں کروں گا. آقا علیہ السلام خود اٹھے نے، لبدے پھردے نے اپنے جوائی نو، لبدے پھردے نے گلیاں دے اندر. کون ہے؟ ساری کائنات دا رہبر ہے، ساری کائنات دا رہنما ہے. ایک کون ہے جنہوں اللہ نے زمین تو اٹھایا، ستا آسمانوں پہ لے گیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جڑے ستا آسمانوں نو پار کر کے عرش بری تے پہنچ گیا ہے. اینی اللہ نے عزت دیتی ہے، اینا رب نے مقام دیتا ہے. ورفعنا لک ذکرک دے تمغے مل گئے ہیں، کتے یاسین دے تمغے ملے، کتے یا المزمل دے تمغے ملے، کتے یا المدثر دے تمغے ملے. ساری کائنات کو رب نے بہتر بنایا ہے. اللہ نے عرش بری تے بلا کے ساری دنیا میں سبق دیتا. دنیا کائنات دے لوگوں، میرا محمد 7 طبقاتوں اوپر ہے، 7 آسمان میرے پیغمبر دے نیچے. آقا 7 آسمانوں دے اوپر، 7 زمین میرے پیغمبر دے نیچے. میرے پیغمبر 7 آسمانوں تو 7 زمینوں تو اوپر. اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیتا ہے ساری کائنات میرے پیغمبر دے قدموں دے نیچے. اگر میرے پیغمبر تو اوپر ہے تو صرف خدا رب ہے، خدا ہے. خدا تو سارے اللہ اکبر، میرا پیغمبر نیچے، باقی ہر چیز میرے پیغمبر تو نیچے. اتنی بلندیاں میرے رب نے عطا فرمائیاں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام دا کردار چیک کرو. اللہ اکبر. تیری کسی ایم پی ایم ایل اے نال گل بات ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو تو پنڈ والے نو جین نہیں دینا. وہ میری گل بات ہے، ماڑیاں تے ظلم تے زیادتیاں شروع کر دینا. آقا علیہ السلام خود لبدے پھردے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ ہے. تسی پہلے واقعہ سنیا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دے اندر لیٹے ہوئے نے, میرے محبوب پیار نال اٹھا کے لگے سلو کروائیے, اے میرے پیغمبر اسلام دی سیرت ہے, گھر نہیں اجاڑیا, اسی تے خود اپنی بیٹیاں دے گھر اجاڑنے ہاں, گلاں دے پیچھے لگ کے غلط فہمیاں دا شکار ہو گئے. آؤ ذرا توجہ کرو, اے دنان دے نہیں شیطان جے انسان دا دشمن نے. اللہ تعالی قرآن دے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. جڑا شیطان دے پیچھے لگے گا اور دنیا دے فتنے بے حیائی دی دنگل دے اندر پھنس جائے گا, وہ فتنے تے ذلت دی زندگی گزارے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا کائنات دے لوگوں, اے شیطان ساڈا دشمن ہے, شیطان دے پیچھے نہیں لگنا. آؤ ذرا توجہ کر دے جایا گے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ شیطان پتہ کس بندے تے حملہ کردا ہے, کس بندے نو شیطان اپنا بیلی بناوندا ہے, کہ کس بندے تے شیطان دا حملہ چلدا ہے. رب دا قرآن نے, اللہ نے ایک ایک گل سانو سمجھا دیتی ہے. میرے بندیوں اس چیز تو بچ جانا ہے, اس چیز تو منع کی کرنا ہے, اس چیز کو رک جانا ہے. اے تہاڈا نقصان ہے, اندر تہاڈا فائدہ ہے. لیکن حضرت انسان تینوں کیوں نہیں سمجھاندی؟ اور نوجوان ذرا غور کری سربراہ تے قرآن دے شیطان کیندے تے حملہ کردا ہے, شیطان دا زیادہ حملہ کیندے تے چلدا. رب دا قرآن فرمایا وا من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. میں کوئی اپنی گلاں سنا رہا تھا, کوئی کہانیاں کسے سنا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے سورت زخرف سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات سانو سمجھائیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ سارے تک گل پہنچائیے کہ میرے بندیاں نو یہ گل دس دیو کہ یہ جڑا شیطان ہے یہ بڑا ہی چال باز ہے. اللہ اکبر. تے سارے تو زیادہ کس بندے تے حملہ ہوتا ہے؟ قرآن کہندا ہے جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو جاتا ہے وہ شیطان دا شکار ہو جاتا ہے. تے ذکر کینوں کہندے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتے ہیں چلو میرے بندے میرے ذکر تو دور ہو جائیں گے, میرے ذکر تو دور ہو جائیں گے. ذکر تو مراد نماز ہے, ذکر تو مراد نماز ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. آج گالا کر دے مہنگائی بڑی ہوگی, مہنگائی ہو گئی ہے, فلاں حکمران دا بیڑا گرک ہو گیا, فلاں حکمران دا بیڑا گرک ہو گیا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہندا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جدو تسی میرے ذکر تو دور ہو جاؤ گے, کی مطلب ہے جدو تسی بے نمازی بن جاؤ گے, ایک نماز پڑھی تے چار چھڑ دیتیاں, چار پڑھ لیاں تے ایک چھڑ دیتی, فجر دی تے عشاء دی پڑھ لی تے دو تین چھڑ دیتیاں. اللہ اکبر. اپنی مرضی کی نماز پڑھو گے, جدو تسی نماز تو دور ہو جاؤ گے, بے نمازی بن جاؤ گے, معیشتاً ضنکا, میں رب پھر تاری دنیا دی معیشت نو تنگ کر دواں گا. لاکھ روپیہ بھی کمائی کر دے جے لیکن بے برکتی ہوئے گی, 2 لاکھ روپیہ بھی کمائی کر دے جے بے برکتی ہوئے گی. کیوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. بے نمازی بن گیا, کہاں دے کر بے نمازی. ابو نماز پڑھتے تے سارے پتر نماز نہیں پڑھتے, اگر پتر نماز پڑھتے تے بیوی نماز نہیں پڑھتی. اللہ اکبر. قبیلیاں دے قبیلے بے نمازی کنے لوگ نے جڑے اپنی دکاناں تے بیٹھے ہوئے ہیں, رستیاں چورستیاں دے اندر فضول ٹرے پھرتے ہیں,
لیکن مسیطے آن دی اللہ پر توفیق ہی کوئی نہیں. وہ شیطان دے دشمن بنے ہو, شیطان دے سجن بنے ہوئے نے, اپنے دشمن کو سینے نہ لگایا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں جڑا بے نمازی بنے گا وہی میں دنیا کی معیشت کو تنگ کر دواں گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ایک دنیا تے سزا دواں گا, مہنگائی زیادہ ہو جائے گی. مہنگائی نہیں, سارے کاروبار کے اندر بے برکتی ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا کے لوگوں فتنے کے اندر اسی مبتلا کر دیتے گئے. کیوں؟ اسی بے نمازی بن گئے, اللہ کا ذکر تو دور ہو گئے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. تے قیامت دن کی سزا دواں گا, انہاں نوں قبراں چوں انیا کر کے کھڑا کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ایک روز مومنوں کو مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز کون رسول ہے. الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. آخری وصیت میرے پیغمبر دی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت دے لوگوں نے دنیا کو جا رہے ہیں, نماز نہ چھڈیا دے, نماز نہ چھڈیا دے, نماز نہ چھڈیا دے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز کون رسول ہے, اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے. ہائے ہائے ہائے. جیڑا بندہ نمازی انہوں کرونا کچھ نہیں کہہ سکتا, انہوں کوئی بیماری مصیبت آفت کچھ نہیں کہہ سکتی. نماز پڑھو گے تو چہرے تے نور ہے. کتنے لکھیا ہے؟ حدیث سے لکھیا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دے دن میرے اپنی امت کو وضو دے آزاد تو پہچانا گا. وضو دے آزاد 14ویں دے چند طرح چمک رہے ہون گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے, پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. جس روز تخت پر بیٹھے گا کبریا, اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا. جس روز تخت پر بیٹھے گا کبریا, اس روز کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا. مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے, جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے. جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز کون رسول ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ يُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جڑا بندہ اللہ کے ذکر تو دور ہو جاتا ہے وہ شیطان کا بیلی بن جاتا ہے. شیطانوں دے تے قبضہ کر لیندا ہے, شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیندا ہے. تے شیطان دا بیلی ہے تے شیطان نے کتھے جانا ہے؟ شیطان نے جہنم دے اندر جانا ہے. جدو کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا کائنات دے لوگوں سورۃ ابراہیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل قیامت دے دن بندے شیطان دے بیلی آکھن گے اسی تیرے پیچھے لگ گئے, تیری گل مان کے اپنے رب نو چھڈ دیتا ہے, اج سانو بچانا ہے. تے شیطان اگوں جواب دے گا میں جڑا تہاڈے کول کو بندے لے کے آیا ساں, میں جڑا تہاڈے کول قوم قبیلہ لے کے آیا ساں, میں تے تہاڈے دل وچ وسوسہ پایا سی. اللہ نے نبیاں نو بھیجے ہے, رسولاں نو بھیجے ہے, اللہ اکبر علماء نو بھیجے ہے, کتاباں دے ذریعے میرے رب نے تہاڈے تک بہت پیغام پہنچایا ہے. تسی رب دی نہیں مننی, میرے وسوسیاں پیچھے لگ گئے. اج میں تانوں نہیں بچا سکدا, میں اس تو بری ذمہ ہاں. اللہ اکبر
قیامت دے دن شیطان جڑا کسی دی سفارش نہیں کر سکے گا، یہ آکھے گا میں تے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں تنوں کیویں بچا سکتا ہوں؟ وہ دنیا کائنات دے لوگ جنہیں سفارشاں کرنیاں نے اس نبی دے پیچھے لگ جاؤ، اس نبی دا کلمہ پڑھیا جے جنہیں قیامت دے دن اپنی امت کو بخشوانا ہے، لیکن وہ بخشایا جائے گا جڑا اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنے والا ہوئے گا۔ اور ذرا توجہ کرے آگے آخری بات دے میرا سلام ہے، سوال پیدا ہوتا ہے شیطان چاہتا کی ہے، شیطان دا مقصد کیا ہے؟ شیطان جنت چوں نکالیا گیا ہے انسان دی وجہ کر کے، شیطان دھتکاریا گیا انسان دی وجہ کر کے۔ پہلے اس دنیا تے شیطان دی حکومت سی، شیطان دی حکومت کو ختم کر دیتا گیا ہے۔ تسی دنیا دا اپنے پاکستان دے اندر ہی ویکھ لو نا، جڑا کرسی تے بیٹھ جاندا ہے جب تک کھائے نہ لگ جائے کرسی چھڈن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ کرسی دا معاملہ کوئی اس طرح دا ہے، شیطان دی حکومت ختم ہو گئی ہے، شیطان دی سرداری ختم ہو گئی ہے۔ حسد دی بنا تے یہ آخیا میں جہنم میں جاواں گا، جن دی وجہ تو میں دھتکاریا گیا ہے، میں انہاں نوں بھی جہنم دا بال بناواں گا۔ شیطان دا مقصد صرف یہ ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ، انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، میں اپنے پیروکاراں نوں جہنم دے اندر لے کے جاواں گا، اللہ اکبر انہاں میں جہنم دا بال بناواں گا۔ شیطان دا مقصد ہے کہ حضرت انسان جہنم دی طرف لے کے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت انسان اپنے دشمن کو پہچان۔ آخری بات، اس شیطان نے حضرت انسان تے ایڈا وڈا حملہ کروایا۔ اج اپنے ملک پاکستان کے اندر ویکھ لو سب تو زیادہ شرک دے اڈے موجود ہیں، پھر ایڈا اے خبیث ہے اللہ اکبر کبیرہ، بندے دی جان نہیں چھڑدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے جدو اذان ہوندی ہے نا، یہ شیطان نس جاندا ہے، اینا بھجدا اینی دور چلا جاندا ہے کہ انہوں اذان دی آواز نہیں آندی۔ اذان مکمل ہو جاندی پھر مسیتے آ جاندا، حدیث دے الفاظ نہیں، پھر مسیتے آ جاندا، جدو تکبیر ہوندی پھر نس جاندا، تکبیر مکمل ہو جاندی ہے پھر آگے بندے دے نال کھلو جاندا، اور بندے دے دل چ بندہ نماز پڑھدا وسوسے پاندا ہے، فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر، فلاں کام، ایسے ایسے نماز سے خیالات آتے ہیں کہ ایسے ایسے کام یاد آتے ہیں جڑے بندے نو وہم و گمان چ بھی نہیں ہوندے، یہ شیطان لے کے ہوندا، حتیٰ کہ بندے نو پتہ ہی نہیں ہوندا میں کنیاں رکعتاں پڑھیاں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دسیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے دل کے اندر اس طرح کا وسوسہ آوے 3 مرتبہ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر اللہ اکبر تیرے اندر برائی کا خیال آیا ہے 3 مرتبہ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں قرآن مطالعہ کر کے حیران ہو رہا سا، آقا فرماتے ہیں اگر تانوں پتہ لگ جائے اعوذ باللہ پڑھن دے شیطان نو تکلیف کی نہیں ہوندی ہے، تسی ایندا ہی ذکر کرتے رہو، دین دے اندر سلام دا خیال آیا ہے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دین دے اندر برائی دا خیال آیا ہے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز پڑھن نو دل نہیں کردا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھن نو دل نہیں کردا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے شیطان نو ہتھیار مار دے دے، شیطان نو تلوار مار دے اعوذ باللہ پڑھیا کرو کثرت دے نال، یا لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم علیہ السلام دے دور دے اندر 5 اللہ دے ولی گزرے نے، 5 اللہ دے ولی، حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر اللہ اکبر کبیرہ مختلف رائے محدثین دی، حضرت ابن جریر رحمہ اللہ فرماندے نے کہ حضرت آدم دے دور دے اندر 5 اللہ دے نبی اللہ دے ولی گزرے نے، جنہاں دا تذکرہ صحیح البخاری کے اندر ہے، اے میں نشاندہی کر کے اپنی گفتگو نو مکا جاواں، اے جنہاں دا تذکرہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اللہ دے بڑے نیک بندے 5 اللہ دے ولی گزرے نے، اور میں دسن لگا سب تو بڑا شیطان نے حملہ انسان تے کی کیتا ہے، شرک کتھوں شروع ہویا ہے؟ آدم دے دور دے اندر کوئی شرک کوئی نہیں،
کتے شرک دا نام و نشان بھی کوئی نہیں. انہاں ولیاں دا نام کی ہے؟ ایک دا نام واد، ایک دا نام سواد، ایک دا نام یغوس ہے، ایک دا نام یعوق، ایک دا نام نصر ہے. یہ 5 اللہ دے ولی گزرے نے جنہاں دا تذکرہ قرآن دے اندر بھی صحیح بخاری دے اندر ہے. یہ 5 اللہ دی ولی فوت ہو جاندے نے، دنیا تو چلے جاندے نے. کون ساری نے ڈال بیٹھی پریشان ہے کہ سارے اللہ دے نیک بندے بزرگ بندے دنیا تو چلے گئے. یہ شیطان جیڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ بہت بڑا فراڈی ہے. یہ شیطان جیڑا انہاں ولیاں تو کسی دی ایک شکل اختیار کر کے اس قوم دے کول آ جاندا ہے. یہ واقعہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ رب دے قرآن دے اندر بھی موجود ہے. شیطان نے شرک میں شروع کروایا ہے. انہاں دے کول آ کے کھڑا ہو جاندا ہے. یہ جڑی قوم نے ڈھال بیٹھی ہے جدوں اینوں ویکھدی ہے تے فوراً بول پیندے نے کہندے نے یار یہ تے ساڈا فلاں ولی وغیرہ لگدا ہے، یہ تے فلاں وغیرہ لگدا ہے. یہ شیطان انہاں دے قریب آ جاندا ہے، افسوس کردا ہے، پریشان ہوندا ہے. مینوں بڑا افسوس ہو رہا ہے تہاڈے ولی دنیا تو نیک بندے بزرگ چلے گئے نے. اگر تسی اجازت دیو تاکہ ولیاں دیاں میں تصویراں نہ بنا دیاں، 5 تصویراں تے مورتیاں بنا دواں. عبادت اللہ دی کرنی ہے صرف زیارت واسطے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیطان کہہ رہے ہیں. شیطان دے پروپیگنڈے بڑے لمبے ہویا کرتے ہیں. کہندا میں نہ 5 ولیاں دیاں تصویراں بنا دینا وا، صرف تسی انہاں دی زیارت کرنی ہے تاکہ تہاڈا اللہ اکبر کبیرہ تہاڈا دکھ گھٹ ہو جائے گا، تکلیف گھٹ ہو جائے گی. اس واسطے میں تصویراں بنا دینا چاہنا وا. عبادت تسی اللہ دی کرو گے تے زیارت انہاں دی کر لیا جے، یا انہاں دے ذریعے تسی اللہ دی عبادت زیادہ کرو گے. کیوں کہ تہاڈے اللہ دے ولی رب دی عبادت کریا کردے سی. جدوں تانوں اے ولی یاد آن گے تسی انہاں نوں ویکھو گے تہاڈے دل دے اندر عبادت دی محبت پیدا ہو جائے گی. اے کون کہہ رہے ہیں؟ اے شیطان کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ اے ورگ لایا جا رہا ہے قوم نوں. اے قوم کہندی اندر اندر حرج بھی کوئی نہیں، سگوں اسی اللہ دی عبادت زیادہ کریا کران گے کہ سارے ولی اللہ دی عبادت کریا کردے سی. یہ 5 انہاں ولیاں دی مورتیاں بنا دیندا ہے، انہاں دی شکلاں بنا دیندا ہے. اللہ اکبر عبادت گاہ دے باہر مورتیاں لگا دتیاں جاندیاں نے. یہ جڑے قوم عبادت اللہ دی کردی ہے تے اپنے ولیاں دی زیارت واسطے انہاں نے باہر مورتیاں رکھ دتیاں نے. وقت گزردا گیا ہے، انہاں دے نام بھی اوہی نے جڑے ولیاں دے نام سن. وہ قوم ساری مر گئی، نواں پوش آ گئے ہے، نویں لوگ آ گئے ہیں. ہن شیطان دا دوسرا حملہ لے کے آ جائے. شیطان نے انہاں دے دل چ وسوسہ پایا ہے. اے جڑی عبادت گاہ دے باہر مورتیاں نے، اے جڑے تصویراں نے تانوں پتہ ہے تہاڈے آباؤ اجداد نے کیوں رکھیاں نے. تہاڈے آباؤ اجداد انہاں دی عبادت کریا کردے سی، انہاں کولوں بارش منگیا کردے سی، انہاں دی مدد دے ذریعے اللہ کولوں مدد منگیا کردے سی. انہاں دی پکار انہاں اگے تے انہاں دی رب اگے ڈائریکٹ رب کولوں نہیں سی منگدے. اگر یہ معاملہ نہ ہوندا تے پھر عبادت گاہ دے باہر یہ تصویراں ہوندیاں، تصویراں اپنے اپنے گھر رکھ دے. اللہ اکبر کبیرہ اے شیطان نے وسوسے ڈالے نے. او دنیا کائنات دے لوگوں تے شیطان نے وسوسے ڈالے نے. قوم ایتھوں شرک شروع ہو گئے ہے، بتاں دی پوجا کرن لگ پے. ایسے شرک دی دلدل اندر پھسے نے. حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے بھیجی ہے 950 سال یہ سمجھا دے رہے انہاں دی پوجا چھڈ دیو، انہاں دی عبادت چھڈ دیو. لیکن شیطان نے انہاں گمراہ کر دیتا ہے. افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اللہ فرماتے نے تسی رب نو چھڈ کے اونی عبادت کر دے جے، اونتے پیچھے لگ دے جے جڑا تہاڈا کھلم کھڑا دشمن ہے. ایتھوں نے شرک کروانا شروع کر دیتا ہے. اج تہاڈے ملک پاکستان دے اندر اتنے شرک دے اڈے موجود نے. یہ سارے شیطانی خرابات نے. یہ شیطان نے لوگوں کو اس پیچھے لگایا ہوا ہے.
پھر شیطان کا سب تو بڑا حملہ کی ہوندا ہے؟ چلو یار شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو شرک نہ کر، چھوٹے چھوٹے گناہ کر لے، ان جگی حرج ہے؟ گانا سننا کیڑا گناہ ہے؟ موسیقی سننی کیڑی گناہ ہے؟ زنا کرنا کیڑا گناہ ہے؟ داڑھی منڈوانا کیڑا گناہ ہے؟ اے نا گناہ نکیاں دی دل دل اندر پا کے اے امت نو جہنم دی طرف لے جا رہے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کبھی سوچیا ہی اللہ رب العزت نے تینوں مسلمان بنایا ہے، تینوں مرد بنایا ہے، تے اپنے ہاتھ دے نال پیسے دے کے نبی دی سنت دا قتل کردا ہے، پھر انہاں والاں نوں نالیاں دے اندر بہا دیندا۔ کبھی گھر دے اندر بیٹھ کے سوچی، یہ شیطان دا حملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑی عورت اپنے چہرے کو بال اکھاڑ دی ہے، شیطان کہندا ہے یہ کیڑا گناہ ہے؟ اپنے دنداں دے اندر خلا پیدا کر دی خوبصورتی واسطے، شیطان کہندا ہے یہ کیڑا گناہ ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اوندا تے رب دی لعنت تے لعنت دی جنت دے اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ پر اپنے چہرے تے بال اکھاڑن والی، اپنے دنداں دے اندر خوبصورتی واسطے خلا پیدا کرنے والی یہ جنت دے اندر نہیں جائے گی۔ شیطان کے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کچھ نہیں ہوئے گا، بندہ کر گزرتا ہے۔ گانا گانا کیڑا گناہ ہے؟ موسیقی سننا کیڑا گناہ ہے؟ اللہ پر شیطان نے اس پاسے لگایا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ اکبر کبیرہ، وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرا۔ رب دا قرآن سورت ہے اللہ اکبر کبیرہ ناس سے سورت فلق ہے جڑے اس وجہ تو نازل کی دیا گئی ہیں۔ فجر دی نماز تو بعد انہاں دو سورتاں کا وظیفہ کر لیا کرو، اور مغرب دی نماز تو بعد دو سورتاں پڑھ لیا کرو۔ اور اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس سورت دے تحت پہلا حملہ شیطان دا بندے دے کولوں شرک کرواندا ہے، اگر بندہ شرک دے کولوں بچ جاندا ہے۔ دوسرا حملہ شیطان کرواندا بندے نوں بدعتی بناوندا ہے، اگر بندہ بدعت دے کولوں بچ جاندا ہے۔ تیسرا حملہ شیطان ایندے تے کردا ہے، اینوں مصروف کر دیندا ہے۔ اینا مصروف کردا، ہن مصروف رہنا گناہ تے نہیں نا، اینا مصروف کردا ہے بندہ نماز تو دور چلا جاندا ہے۔ اج اس معاشرے دے اندر میں سمجھدا سب تو بڑا شیطان دا پتہ کی ساڈے مسلماناں تے حملہ ہویا ہے؟ ارت کول ڈرامہ۔ ارت کول ڈرامہ اج کل بڑا چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نے تلواراں پھڑیاں نے۔ اللہ محفوظ فرمائے قاری سہیل میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا کلپ سنو، تانوں پتہ چلے کہ یہ کنا گناہ ہے اور کنا یہ نقصان ہے۔ اور تسی فرمان راشدی حافظہ اللہ تعالی سعودی عرب دے اندر اور انہوں نے فتوے سنو، انہوں نے کفر کا فتوا لگا دیتا ہے کہ جڑا ارت کول ڈرامہ دیکھتا ہے، کیوں؟ یہ فتنہ ہے، فساد ہے، مصروفیت ہے۔ جڑا بندہ یہ ڈرامہ ویندا ہے وہ نماز ضرور لیٹ کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، نماز تو دور، قرآن تو دور۔ قرآن دا درس تے سانو 5 منٹ بھی چنگا نہیں لگدا ہے کہ ارت کول ڈرامہ 3 گھنٹے بیٹھ کے ویکھی جاؤ۔ یہ کی ہے؟ اشتاؤں دا عملہ نہیں، جو کی ڈراموں سے تاریخ ڈھونڈنے والوں رب کے قرآن کا مطالعہ کرو۔ ڈرامے سے تاریخ نہیں لبدی، فلموں کے اندر تاریخ نہیں لبدی، تاریخ لبدی ہے کہ رب دے قرآن چو لبدی ہے، پیغمبر دی حدیث چو لبدی۔ اسی کس پاسے لگ گئے؟ سورت ناس دی تفسیر پڑھو، رب غیب جانتے نے، اللہ نو پتہ سی کہ غربے قیامت لوکاں تے آ حملے ہونے نے۔ تسی کافراں دی سازشاں تے مطالعہ کرو، حضرت عثمان دے دور خلافت دا مطالعہ کرو، انہاں دی سیرت پڑھو، تانوں پتہ لگے کہ کافراں نے حملہ کیویں کیتا مسلماناں تے۔ ایک کافراں دی بہت بڑی سازش ہے کہ نوجواناں دے ایمان نو خراب کرنا، انہاں نو دین تے دور کرنا۔ ایتھے مسیتاں چ اعلان ہوندا ہے، منتاں تے ترلے کیتے جاندے نے، اپنے بچیاں نو مسیتے کلاؤ، اللہ اکبر 10 منٹ واسطے قرآن واسطے کو ٹائم دینے واسطے تیار نہیں۔ لیکن اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ دی قسمیں میں نام نہیں لیندا، ساری رات منڈے یہ ڈرامہ ویندے نے اور فجر دی نماز نہیں ادا کرتے۔ بال الشیطان فی اذنیہ
اللہ پر جنیاں مرضی پرفیونا تے عطر استعمال کر کے اپنے دفتر اپنے سکول کالج کے اندر جا، تو سب تو گندا ترین انسان ہے، تو فجر کی نماز نہیں پڑھی، تیرے کنا دے اندر وہ لائن شیطان نے پیشاب کر دیتا ہے، تیرے کنا میں بطور نے لیٹرین استعمال کیتا ہے۔ جڑی چیز دین تو دور کرے، نماز تو دور کرے، قرآن تو دور کرے، وہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں کبیرہ گناہ ہے۔ جڑا تینوں دین تو دور کرے، رب تو دور کرے، اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے، میں شروع کے اندر بھی ایت پڑھیے، جڑا بندہ میرے ذکر تو غافل ہو گیا، دین تو غافل ہو گیا، نماز تو غافل ہو گیا، قرآن تو غافل ہو گیا، میں رب کہنا وا قرآن دے اندر، وہ شیطان دا بیلی ہے، شیطان دا اللہ پر دوست ہے، تے شیطان انہوں اپنا حواری بنا لیندا ہے، کل قیامت دے دن شیطان تینوں جہنم دے اندر لے جائے گا۔ نوجوان اپنے دشمن کو پہچانیے، یہ تو میں چند مثالاں دیتیاں نے، اپنے دشمن کو پہچان اور رب تو دور نہ ہو، نماز پڑھے گا ان کا فائدہ یہ ہوئے گا، اللہ اکبر تیری رب نال ملاقات ہو جائے گی۔ جیڑی بندے کی رب نال ملاقات ہو جائے انہوں ہور کی چاہیے، اللہ دی رحمتاں ہون گیاں، دوسری نماز تکر جڑے تیرے گناہ ہون گے اللہ معاف فرما دے گا، نماز پڑھے گا قیامت دے دن میری محبوب دے شفاعت دا حقدار بن جائے گا، نماز پڑھے گا میرے محبوب قیامت تینوں پہچان لین گے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی تیری شناخت نہیں ہوئے گی، پتہ ہی نہیں تو کون ہے۔ اس واسطے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سارے نو اے دنیا دے فتنے خرافات شیطانی حملے دے کولوں بچن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔